ایسا نہیں کہ جس پہ غصہ آئے وہ فاسق کہہ دے، نہ۔ قرآن سے پوچھا جائے کہ فاسق کسے کہا جائے گا تو قرآن فرماتا ہے الذین یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض، کہ الذین وہ لوگ یقطعون جو کینچی چلاتے ہیں، کس پر کینچی چلاتے ہیں؟ ما اس پر امر اللہ ہو جس کا خدا نے حکم دیا ان یوصلا کہ اسے ملاؤ، تو اللہ نے جس جس کے ملانے کا حکم دیا جو بھی اس پر کینچی چلائے گا وہ قرآن کی نگاہ میں فاسق ہے۔ خدا نے پہلے عبد اور معبود کا تعلق، اللہ اور بندے کا تعلق، اولاد اور والدین کا تعلق، نبی اور امام کا تعلق، بہن اور بھائی کا تعلق، زوجہ اور زوج کا تعلق، اور باقی تمام انسانی رشتے، ان کو پروردگار مستحکم دیکھنا چاہتا ہے۔ جو بھی ان رشتوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرے، کینچی چلائے، وہ قرآن مجید کی نگاہ میں فاسق ہے۔ اسلام کافر کی ایک حد تک حقوق کا قائل ہے، اس کی کچھ نہ کچھ عزت ہے، کسی کافر کی بھی غیبت کرنا جائز نہیں ہے، لیکن فاسق کی غیبت جائز ہے، اس لیے کہ فاسق کی کوئی حرمت نہیں ہے۔ تو فاسق کون ہے؟ جو انسانی رشتوں پر، الہی رشتوں پر کینچی چلاتا ہے۔ اور یہ سید سجاد ہیں، وارثان عاشورہ کے لیے نصاب چھوڑا امام سجاد نے، رسالت الحقوق، یہ ہمارے گھروں میں ہونا چاہیے کہ 51 حقوق بیان کیے۔ پہلا حق اللہ کا حق جو ہے، پھر والدین کا حق ہے، اولاد کا حق ہے، معلم کا حق ہے، ہمسائے کا حق ہے، بہن کا حق ہے، بھائی کا حق ہے، دوست کا حق ہے۔ واقعاً ایسا، یعنی یزید اس کی زندگی فسق و فجور پر مبنی ہے، اور امام حسین نے اس لیے قیام فرمایا کہ یزید کے فسق و فجور کو یزید کے گھر تک محدود کر دیں اور وہ اسلامی معاشرے تک نہ آنے پائے، لیکن اب چونکہ اثرات شروع ہو گئے تھے اس لیے امام سجاد نے 34 سالہ عہد امامت میں اس طرح سے فسق و فجور کے خاتمے کے لیے وہ جو نصاب معین کیا، وہ سارے حق، تاکہ ہر تعلق اپنے درجہ کمال پر آ جائے، اللہ کے ساتھ تعلق درجہ کمال پر آ جائے، والدین کے ساتھ تعلق درجہ کمال پر آ جائے۔ جو بچے ہیں، جوان ہیں، میرے عزیزوں، میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ ہم فرقہ نہیں ہیں۔ اگر کوئی ہمیں فرقہ کہے اس نے ہم پر ظلم کیا، اس سے بڑا ظلم یہ ہوگا کہ ہم خود کو فرقہ سمجھنا شروع کر دیں۔ نہ، تشیع اسلام کی نوعیت کا نام ہے، تشیع اسلام کا محافظ ادارہ ہے، تشیع اسلام کا ہراول دستہ ہے۔ ہماری ذمہ داریاں سب سے زیادہ الگ ہیں، چاہے کوئی ہمیں کافر کہے، خواہ کوئی ہمیں برا کہے، لیکن یہ ہماری ذمہ داری جو ائمہ کی طرف سے ہمیں منتقل ہوئی ہے۔ آپ اسلام کا ہراول دستہ ہیں، آپ اسلام کے نمائندہ ہیں، آپ نے اسلام کی تعلیمات کا، مسلمین کا قدروں کا تحفظ کرنا ہے۔ اگر کوئی اہل سنت فلسطین کے حق میں آواز نہیں اٹھاتے، نہ اٹھائیں، لیکن ہماری ذمہ داری ہے، ہم پر معصومین نے واجب قرار دیا۔ علی ناج البلاغہ میں فرماتے کہ کونوا للظالم خصما وللمظلوم اونا، کہ ظالم کے دشمن بن جاؤ اور مظلوم کے پشت پناہ بن جاؤ، خواہ ہمارا نقصان ہو جائے لیکن ہم ہر ظالم کے خلاف اپنی آواز بلند کریں گے۔ وقت بہت کم رہ گیا، میں تیزی سے مراحل کو طے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرے عزیزوں، یہ حسینیت یا زینبیت یہ کسی مردہ یزید کو مرد آباد کہنے کا نام نہیں ہے۔ زینبیت نام ہے زندہ یزیدوں کا تعاقب کرنا، اور زندہ یزیدوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا نام زینبیت ہے۔ کس طرح سے زینب بنت علی نے تعاقب کیا اور یزید کے تعاقب میں بی بی شام تک پہنچی، اور حسین اس لیے ساتھ لے کے گئے زینب بنت علی کو، اس لیے کہ صرف مرد آباد کہنے سے بات نہیں بنتی ہے، تعاقب کیا جائے، یزید کے گھر تک جا کر یزید کو مرد آباد قرار دیا جائے۔ اسی طرح سے یہ عزاداری، یہ اس رسم زینبی کا تسلسل ہے، اپنے عصر کے زندہ یزیدوں کو پہچاننا ہے اور پھر انہیں مرد آباد کہنا ہے۔ اگر کوئی خاموش ہے، کسی مصلحت کا شکار ہے، وہ بے شک خاموش رہے، وہ مصلحت کا شکار رہے، لیکن جب بھی جہاں بھی ظلم ہو، سب سے بڑی آواز، سب سے قوی آواز عالمی سطح پہ تشیع کو ہونا چاہیے۔